السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بتاریخ 16 جمادی الاولیٰ سن 1434 ہجری مطابق 28 مارچ 2013 ہمارا یہ اجلاس عام ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس کا موضوع ہے قسم کھانے اور نظر ماننے کے مسائل، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ناچیز عبدالہادی حاضر خدمت ہے اور اس موضوع پر بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اور خیر و خوبی کے ساتھ اس پروگرام کی تکمیل فرمائے اور اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید کی یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قسم کے معاملے میں یہ انتہائی جامع آیت ہے اور اس میں تقریباً تمام مسائل کا ذکر یا ان کی طرف اشارہ آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لا یؤاخذکم اللہ فی اللغو فی ایمانکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہاری لغو قسمیں ہیں اس میں مواخذہ نہیں کرتا، پکڑ نہیں کرتا، گرفت نہیں کرتا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو قسم تم نے پورے عزم کے ساتھ کیا ہو اس قسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا قسموں کی 2 صورتیں کر دیں، ایک وہ قسم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، اور ایک وہ قسم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرماتا ہے۔ پھر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرماتا ہے فرمایا: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ابھی اس کی تفصیل آئے گی کہ گرفت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے۔ دنیا میں پکڑتا ہے کہ اگر تم نے اسے توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ آخرت میں پکڑتا ہے کہ اگر تم نے صحیح قسم کھایا اور اسے توڑ دیا اور کفارہ نہیں دیا تو اس کی سزا ہوگی، یا اسی طرح سے اگر جھوٹی قسم کھایا تو اس کی سزا ہوگی۔ یہ ساری تفصیلات آگے انشاءاللہ آئیں گی، اس کی طرف ایک ہلکا اشارہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور قسم توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو درمیانی حالات میں، اوسط حالات میں، اسی جیسا 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑا پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ گویا یہ تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کرو، اور اگر ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی ایک کی بھی طاقت نہیں ہے، تو 3 دن کا صوم رکھو، 3 دن کے روزے رکھو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے اگر تم قسم کھاؤ، یعنی اگر قسم کھا کے توڑ دو۔ اگر قسم کھاؤ، قسم بنیاد ہوتی ہے، اس کے بعد قسم ٹوٹتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرمایا: واحفظوا ایمانکم،
اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو. یعنی ایک تو بہت زیادہ قسم نہ کھاؤ، قسم کی اہمیت سمجھو. دوسرے اگر کھا لیا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت میں ہے تو اسے پوری کرو. اگر اسے اللہ کی نافرمانی میں ہے، کھا لیا ہے، تو اس کو آڑ نہ بننے دو اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، بلکہ اس کو توڑ کر کے اللہ کی فرما برداری کرو. تو اپنے قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. تو یہ میرے بھائیو، یہ آیت رہی سورہ مائدہ کی 89 نمبر آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے بہت سارے مسائل کو بیان فرما دیا. اب آئیے ہم ایک طرف سے چلتے ہیں، ایک ایک سوال لے کر کے اس کو واضح طور پر سمجھتے ہیں. قسم کسے کہتے ہیں؟ قسم آدمی کیوں کھاتا ہے؟ اصل میں جب کوئی کام بندہ مؤکد کرنا چاہتا ہے، پختہ کرنا چاہتا ہے، اس کی یقین میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لے کر کے، یا اللہ کہہ کر کے، یا اسی طرح سے اللہ کی کسی صفت کا ذکر کر کے اس بات کو وہ پختہ کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم. تو اس طرح سے یا تو صفات کی قسم کھاتا ہے، یا اللہ کے ناموں کی قسم کھاتا ہے، یا ڈائریکٹ اللہ کی قسم کھاتا ہے. تو اس کے لیے عربی میں کبھی یمین کا لفظ آتا ہے، کبھی حلف کا لفظ آتا ہے، کبھی قسم کا لفظ آتا ہے. بہت سارے الفاظ میں عربی میں اسے تعبیر کیا گیا ہے. تو اسے کہتے ہیں قسم کھانا. قسم کھانا عربی میں واللہ کہہ کے قسم کھاتے ہیں، باللہ کہہ کے قسم کھاتے ہیں، تاللہ کہہ کے قسم کھاتے ہیں. اس طرح سے مختلف الفاظ کے ذریعے سے قسم کھایا جاتا ہے. تو یہ قسم ہوا. کون سی قسم کو منعقد مانا جائے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جو قسم منعقد ہو جائے اس پر کفارہ ہے، اور جو لغو ہو اس پر کفارہ نہیں ہے. تو کون سی قسم منعقد ہو جائے گی اور کس پہ کفارہ ہوگا؟ اگر کسی شخص نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، یا اللہ کی قسم کھائی، یا اللہ کی کسی صفت کی قسم کھائی، واللہ، باللہ، تاللہ، والرحمن، رحمان کی قسم، اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی رحمت کی قسم، یہ ساری قسمیں اگر کسی نے کھائی اور دل سے باقاعدہ نیت کر کے وہ قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد اس قسم کو توڑ دیا، تو یہ قسم منعقد مانا جائے گا، کیونکہ اس نے دل سے ارادہ کر کے باقاعدہ قسم کھائی ہے، اور اس لیے اس پر اسے کفارہ دینا ہوگا. ابھی آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے قسموں کی حفاظت کرو. تو اس لیے بہت زیادہ قسم کھانا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو معمولی سمجھنے کے برابر ہو جائے گا. قسم کا معاملہ بہت عظیم ہے، اور اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں بہت نرمی نہیں کرنی چاہیے، اور قسم کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا بہانہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ کوئی اہم شرعی بات آ جائے اور اس پر قسم کھانے کی ضرورت ہو تو قسم سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے. اگر اس پہ قسم کھانے کی ضرورت ہے تو قسم کھلائے بغیر بھی بندہ قسم کھا سکتا ہے، اور قسم کھلایا جائے تب بھی اسے قسم کھانا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ قسم کھانے والوں کے جھوٹے ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو اس کی پیروی نہ کرو. حلاف بہت زیادہ قسم کھانے والا، تو گویا اس طرح ایک اشارہ دے دیا گیا کہ بہت زیادہ قسم کھانا معیوب ہے، یہ عیب کی بات ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق، کہ بہت زیادہ خرید و فروخت میں، خریدنے میں، بیچنے میں بہت زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو، اس لیے کہ قسم کھانے سے اپنا سامان بیچ تو لوگے لیکن برکت اٹھ جائے گی، برکت چلی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دے گا. تو اس لیے بہت زیادہ خریدنے اور بیچنے میں قسم کھانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے. قسم کا شرعی حکم کیا ہے؟
کیا یہ واجب ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا یہ مکروہ ہے، کیا ہے؟ تو یہ آپ جانیے کہ اپنے تفصیل کے مطابق قسم مختلف قسم کا حکم ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ واجب ہوتا ہے، کبھی قسم کھانا فرض، لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس پر کسی حق کو ثابت کرنا یا کسی ناحق کو رد کرنا موقوف ہو تو اس وقت قسم کھانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے قسم نہیں کھایا تو کسی حق والے کو اس کا حق نہیں ملے گا، یا کوئی شخص کوئی ناحق چیز لے لے گا، حق کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، تو ایسے موقع پر قسم کھانا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی قسم کھانا مستحب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، مندوب ہوتا ہے۔ مندوب، مستحب، سنت یہ سب ایک چیزیں ہیں، یعنی قسم کھانا بہتر ہوتا ہے اور چھوڑ دینا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو قسم کھانا مستحب جب ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے کوئی مستحب چیز اس پر موقوف ہو، جیسے مثال کے طور پر دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے اور قسم کے ذریعے سے صلح ہو سکتی ہے، تو صلح کروانا مستحب ہے، اس لیے صلح کروانے کے لیے قسم کھانا بھی مستحب ہے۔ قسم کھانا کہیں کہیں جائز ہوتا ہے کہ جب اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، اگر کسی معاملے کی تاکید کرنا ہے یا جو ایسا معاملہ ہو کہ اگر آپ قسم کھائیں نہ کھائیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، دونوں جانب برابر ہے، تو ایسی صورت میں قسم کھانا یا قسم نہ کھانا دونوں آپ کے لیے جائز ہے۔ قسم کھانا کبھی کبھی مکروہ بھی ہوتا ہے، اگر اس کی وجہ سے کوئی مکروہ کام ہو رہا ہو، کوئی مندوب اس کی مستحب کام اس کی وجہ سے چھوٹ رہا ہو، یا خرید و فروخت کے دوران آدمی بار بار قسم کھاتا ہو، تو یہ قسم بھی مکروہ میں سے آئے گا کہ اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے، اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا تو جائز ہے کراہت کے ساتھ، تو اس لیے ان حالات میں مکروہ ہے۔ اور ایسے ہی کبھی کبھی قسم کھانا حرام ہے، کبھی کبھی قسم کھانا حرام ہے جب کوئی حرام چیز اس پر موقوف ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی بات پہ جھوٹی قسم کھائی تو کیا ہوگا؟ یہ حرام ہوگا۔ ایسے ہی کسی نے کوئی فرض کام چھوڑنے کی قسم کھائی، اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کام اس کے اوپر فرض ہے، تو یہ قسم بھی اس کے لیے حرام ہوگا۔ ایسے ہی کسی نے گناہ اور نافرمانی کے کام کرنے کی قسم کھائی تو یہ قسم کھانا بھی اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو حرام میں بھی کوئی سخت حرام ہوتا ہے اور کوئی کم حرام ہوتا ہے، اتنا سخت حرام نہیں ہوتا، جیسے کہ آگے آئے گا الیمون الغموس کا ذکر آئے گا کہ وہ انتہائی شدید حرام ہے، سخت حرام ہے۔ تو کبھی کبھی حرام بھی ہوتا ہے اور کبھی سخت حرام بھی ہوتا ہے قسم کھانا۔ اب دیکھتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا کہ اپنی شرعی حکم کے اعتبار سے قسم کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے اور کبھی مکروہ ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ قسم منعقد کب ہوتا ہے؟ آپ نے سن لیا کہ اگر کسی نے دل کی نیت کے ساتھ باقاعدہ عزم کر کے قسم کھائی تو وہ قسم منعقد ہو جاتا ہے، اور اگر قسم توڑ دیا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے استثناء کر لیا قسم میں تو پھر کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں رہ جاتا ہے۔ استثناء کیا ہوتا ہے؟ استثناء کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ کہہ دے۔ قسم کھاتے ہوئے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا انشاءاللہ، تو اگر انشاءاللہ لگا دیا اور اس نے وہ کام نہیں کیا تو اس کا قسم نہیں ٹوٹے گا اور اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر انشاءاللہ نہیں لگایا تھا تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا، چاہے کرنے کا معاملہ ہو چاہے چھوڑنے کا معاملہ ہو، دونوں مسئلے میں اگر کسی نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہہ دیا تو قسم توڑنے پر کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ قسم کی ایک قسم ہے جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ غموس عربی میں کہتے ہیں ڈبا دینے والا قسم، یعنی گناہوں میں انسان کو ڈبا دیتا ہے یا پھر جہنم کے اندر انسان کو ڈبا دیتا ہے یہ قسم۔ یہ کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو پچھلے زمانے میں ہو چکی ہے اور آدمی جانتے بوجھتے دانستہ طور پر قصداً جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اس کے ذریعے کسی کا حق مار لیتا ہے، یا اسی طرح کوئی فسق، کوئی نافرمانی، کسی خیانت کا اس کا ارادہ ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اسی کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے ایک تو اللہ پہ جھوٹی قسم کھائی، اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کی، پھر اس کے بعد اس نے دوسرے کا ناحق
جو ہے حق اپنے دوسرے کا حق لے لیا اس شخص نے، اور اسی طرح سے دوسرے کے مال کو حلال کر لیا اس شخص نے، جھوٹ بھی بولا تو جھوٹ بھی بولا، دوسرے کے حق کو اس نے حلال بھی کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو معمولی سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم کو استعمال کیا اس نے یہ چیز لینے کے لیے، تو یہ انسان کو جہنم میں ڈبا دیتا ہے اور گناہوں میں ڈبا دیتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اسے گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، 4 چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک۔ میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اکثر سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی برائی ہم لوگ لفظوں میں تو کہتے ہیں، لیکن دل میں چونکہ نہیں رہتا اس لیے بھول جاتے ہیں۔ اس کو دل سے یاد رکھو کہ اللہ کی توحید سب سے بڑی نیکی اور اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑی برائی۔ اللہ کی توحید پہ چلنے والا سب سے بڑا اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، اور اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک پہ چلنے والا سب سے برا ہے، کائنات میں سب سے برا ہے۔ تو شرک یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز شرک، اور دوسری چیز اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق، ماں باپ کی نافرمانی، یہ دوسرا کبیرہ گناہ، اور تیسرا کبیرہ گناہ کسی جان کو ناحق قتل کر دینا، اور چوتھا کبیرہ گناہ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا جس کے ذریعے دوسرے کا آدمی حق مار لیتا ہو۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، جو آدمی اپنے قسم سے کسی مسلمان بھائی کا حق مار لیتا ہے تو اس نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیا اور جنت کو حرام کر لیا۔ گویا خود اپنے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب اس نے اپنے لیے ایسا کیا ہے کہ دوسرے کا حق قسم کھا کر کے اللہ کا نام لے کر کے دوسرے کا حق مار لیا ہے تو اپنے لیے جنت کو حرام کر لیا اور جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی معمولی چیز ہو تو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی معمولی چیز ہو تو بھی، اگرچہ پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو، پیلو کی مسواک پہ بھی اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کے اگر ہڑپ کر لیا ہے تو اس نے جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ تو بہت سخت وعید ہے میرے بھائی اس سلسلے میں۔ اور قسم کی یہ 2 قسمیں ہو گئی، پہلی قسم جو قسم منعقد ہوتی ہے، دوسری قسم جو انسان کو جہنم میں ڈبا دیتی ہے، اور قسم کی تیسری قسم ہے لغو قسم۔ لغو قسم یعنی جو زبان پہ عام طور پہ جاری رہتی ہے، جیسے لوگ عام طور پہ واللہ باللہ تاللہ کہتے رہتے ہیں، اس کا کوئی اس کے پیچھے مقصد نہیں ہوتا ہے، یا کوئی آیا تو اللہ کی قسم تم کو کھانا ہی پڑے گا ہمارے ساتھ میں، وہاں پر ایسے کہہ گیا، مقصد تھا اس کو عزت دینا، اپنے ساتھ بیٹھا کر کے کھانا کھلانا، اللہ کی قسم آپ کو میرے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس طرح جو زبانوں پہ اکثر جاری رہتی ہیں اور عام طور پہ اس کو قسم نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کسی کو عزت دینا وغیرہ مقصود ہوتا ہے، یا ایسے ہی کوئی چیز آدمی سمجھ رہا تھا کہ ایسے ہی ہے، پہلے ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، اور بعد میں جب پتہ چلا اسے اس پہ یقین نہیں تھا، وہ ایسا سمجھ رہا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو یہ قسم بھی لغو میں سے ہو جائے گا، لغو میں سے ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی زیادہ طور سمجھ کر کے اس نے ایسا کہا تھا، قسم اس کا مقصد نہیں تھا۔ تو ان سب چیزوں میں مواخذہ نہیں ہوگا، نہ اس میں کفارہ ہوگا، نہ اس میں گناہ ہوگا، جیسے کہ آپ آیت سن چکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو قسمیں لغو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مواخذہ نہیں کرتا، گرفت نہیں کرتا۔ کب کب قسم توڑنا ضروری ہوتا ہے؟ بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ قسم کھا لیا لیکن قسم توڑنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے کوئی واجب چھوڑنے کی قسم کھا لی تو ایسی صورت میں اسے قسم توڑنا ضروری ہے۔ کسی نے کوئی حرام کام کرنے کی قسم کھا لی تو ایسی صورت میں اسے قسم توڑنا ضروری ہے۔ جیسے کوئی قسم کھا لے کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ میں
رشتہ نہیں جوڑ کے رکھوں گا، رشتہ توڑوں گا میں، اللہ کی قسم یہ رشتہ میں باقی نہیں رکھوں گا۔ تو رشتہ توڑنا یہ حرام ہے اور رشتہ جوڑنا یہ فرض اور واجب ہے، صلہ رحمی فرض ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح کی ناجائز اور حرام قسم کھا لی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے اور رشتہ کو جوڑے۔ ایسے ہی کسی نے قسم کھا لیا کہ میں شراب ضرور پیوں گا، اللہ کی قسم پیوں گا، نعوذ باللہ، اگر کسی نے ایسی غلط قسم کھا لی تو اسے قسم توڑنا ضروری ہے اور اس کے بدلے اسے کفارہ دینا چاہیے، کفارہ دینا چاہیے، اور کفارہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کا بیان آئے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے ایسی قسم کھا لی کہ اس کے کرنے میں خیر ہے، اس کے کرنے میں خیر ہے، یا ایسی قسم کھا لی جس کے چھوڑنے میں خیر ہے، یعنی کسی مستحب کام کے لیے قسم کھا لی ایسا نہیں کروں گا، یا مکروہ کام کے لیے قسم کھا لیا کہ اس کو کر کے رہوں گا حالانکہ اس کے چھوڑنے میں برتری ہے، تو ایسی صورت میں قسم توڑ دینا مستحب ہے، قسم توڑ دینا مستحب ہے، اس لیے کہ مستحب کام اس پر رکا ہوا ہے، اور قسم نہ توڑنا اس کا الٹا ہوگا، مکروہ ہے۔ قسم توڑنا مستحب تو قسم نہ توڑنا مکروہ۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی، اس لیے اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو آدمی اپنی قسم توڑ کر کے وہ کام کرے جو اس کے حق میں بہتر ہے، اس کے حق میں بہتر ہے۔ تیسری چیز، اگر کسی جائز کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے تو اس کا توڑنا نہ توڑنا بھی جائز ہے انسان کے لیے، چاہے تو توڑ دے اور چاہے تو اپنی قسم پوری کرے، اگر توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیأتها ولیکفر عن یمینہ، جس شخص نے کوئی قسم کھا لی اور دیکھا کہ قسم کے خلاف زیادہ بہتر ہے تو جو کام بہتر ہے وہ کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے، اپنی قسم کا کفارہ دے اور بہتر کام کرے، یہ نہ کہے کہ میں نے قسم کھا لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے تھے، کسی بات پہ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں اس غریب کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، حالانکہ وہ غریب ہے، مستحق ہے، جو ہے صاحب ایمان ہے، نیک بندہ ہے، تو آپ کیا کریں کہ نہیں، جو ہے قسم توڑ دیں، اس کا کفارہ دیں اور اس کو کھانا کھلائیں، کیونکہ اس میں بہتری ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، یعنی نیک کام کرنے میں اپنی قسموں کو آڑے مت آنے دو، نیک کام کرنے میں اپنی قسموں کو آڑے مت آنے دو بلکہ ان قسموں کو توڑ دو۔ کب کب کفارہ دینا ضروری ہوگا؟ ایک تو یہ کہ بندے نے قسم کھائی ہے اور وہ قسم اس کی مستقبل کے بارے میں کسی ایسی چیز کے بارے میں ہے جو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، جیسے فلاں شخص کے گھر میں وہ نہیں جائے گا اور اس کے بعد وہ چلا گیا اس گھر میں، اور اس نے باقاعدہ یہ دل کے ارادے سے لغو قسم نہیں کھائی تھی بلکہ دل کے ارادے سے قسم کھائی تھی۔ اگر کوئی ایسی قسم کھائی ہے اس نے اور ہوش و حواس کی حالت میں، با اختیار حالت میں، زبردستی اسے قسم نہیں کھلائی گئی تھی اور اسے قسم کا ارادہ تھا، یوں ہی اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں اسے قسم توڑنے کی بعد کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے اس کا بیان آ رہا ہے، مختصر آپ سن چکے ہیں۔ کفارہ یہ ہے کہ آپ کو 3 چیزوں میں سے اختیار ہے۔ پہلی چیز 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر آپ بلا کے بیٹھا کے کھانا کھلا دیتے ہیں اپنے پاس 10 مسکینوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10 مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے آپ دوسری شکل اپنانا چاہیں، مثلا ان کو غلہ دینا چاہیں کہ یہ کھانے کے بجائے میں اپنے گھر بلا کھانے کے بجائے ان کو غلہ دے دیتا ہوں، وہ اپنے حساب سے کھا لیں، تو آپ کتنا دیں گے؟ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر آپ 1.25 کلو غلہ ہر آدمی کے بدلے 1.25 کلو غلہ دے دیتے ہیں، چاہے گیہوں، چاہے کھجور، چاہے چاول، کوئی بھی چیز، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی جو صورت بنتی ہے وہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، جس کو کپڑا کہتے ہیں، جو کپڑا پہن کر کے نماز ہو جائے گی، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، خالی اگر کرتا پہنا دیا تو نہیں، کرتا کے ساتھ پیجامہ بھی یا لنگی بھی ساتھ میں ہونا چاہیے جو پورا کپڑا ہو۔ تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ جس کے اندر کی وہ نماز پڑھ سکتے ہوں۔
اور تیسری چیز کسی ایمان والے جو ہے غلام کو آزاد کرو۔ یہ 3 چیزوں میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسان چیز ذکر کیا کھانا کھلانا، پھر اس سے اعلیٰ چیز ذکر کیا کپڑا پہنانا، پھر اس سے اعلیٰ چیز ذکر کیا غلاموں کو آزاد کرنا۔ ان تینوں کی اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو، ان تینوں میں اختیار ہے، جو چاہے اختیار کر لے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن روزہ رکھے، یہ نہیں سمجھے کہ 4 میں مجھے اختیار ہے، چاہوں تو 10 کو کھانا کھلا دوں، چاہوں تو 3 کو روزہ رکھوں۔ اگر آپ کو 10 آدمی کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے اور اس کے باوجود آپ 3 دن روزہ رہ لیتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ کھانا ہی کھلانا پڑے گا۔ کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ جو ہے 3 دن کا صوم رکھیں گے، 3 دن کا روزہ رکھیں گے، اور یہ اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص قسم توڑنے سے پہلے ہی چاہتا ہے کفارے میں 10 غریب کو کھانا کھلا دے، اور اس کے بعد قسم توڑے، اسے لگا کہ مجھے قسم توڑ دینا چاہیے اور ابھی قسم توڑا نہیں اور پہلے ہی غریبوں کو کھانا کھلا دے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ نیکی کرنے میں پہل ہے، اور نیکی اپنی قسم کو جو ہے پہلے سے ہی حلال کر لینا ہے تاکہ حلال کرنے کے بعد وہ کام کرے، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کی اطاعت میں سبقت کرنا، آگے بڑھ کے اللہ کی اطاعت کرنا یہ بہتر ہے، اس لیے قسم توڑنے سے پہلے ہی اگر کوئی کفارہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر جو حق ہے اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اپنا بھائی قسم کھا لے تو آپ اس کی قسم پوری کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بات پر مسلمان بھائی نے جب تک اس نے نافرمانی کی قسم نہ کھائی ہو اور جب تک اس میں بہت زیادہ مشقت نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر قسم کھا لیا ہے اللہ کے نام کی تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی قسم کو پوری کریں۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے قسم کھا لی اور قسم کھانے کے بعد جس بات پہ قسم کھائی تھی کہ میں نہیں کروں گا، بھول کے کر لیا یا کسی نے زبردستی کروا لیا، تو ایسی صورت میں یا نادانی میں کر لیا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نادانی کو، نہ جاننے کو، بھولنے کو، جیسے کسی نے مان لیجئے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی، گرچہ کس طرح کا قسم نہیں کھانا چاہیے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ گوشت سے مراد صرف بکری کا گوشت ہے، اور اگر میں جو ہے دوسرا کوئی گوشت کھا لوں گا تو وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نادان تھا اس مسئلے سے، حالانکہ گوشت سارے گوشت ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کے نہ جاننے کی صورت میں اگر اس نے ایسا کر لیا ہے تو اس پر جو ہے اس کا قسم نہیں ٹوٹے گا اور اسے بتایا جائے گا اور اس کی قسم باقی رہے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے قسم کھائی کسی بات پہ اور جو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کی نیت نہیں ہے، تو اس کی نیت میں جو چیز ہوگی اس اعتبار سے قسم مانا جائے گا۔ اس کی نیت کے اعتبار سے اگر آپ خود سے قسم کھا رہے ہیں تو یہ بات سمجھ کے رکھیں کہ قسم ایک تو ہوتی ہے آدمی ابتداءً قسم کھائے خود ہی پہلے سے، اور ایک ہوتی ہے کوئی دوسرا اسے قسم کھلائے، جیسے آپ قاضی کے پاس گئے، قاضی نے قسم کھلایا یا اور کہیں آپ کو قسم کھلایا گیا، تو اگر آپ کو قسم کھلایا جا رہا ہے تو آپ پھر اپنی نیت سے نہیں قسم کھا سکتے، بعد میں کہیں نہیں میرا مقصد یہ تھا، نہ، ایسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے قسم کھلانے پہ کھائی تو جس نے قسم کھلائی ہے اس کے مطابق آپ کو قسم کھانا ہوگا اور وہی مانا جائے گا اور اسی کا اعتبار ہوگا، اور اگر آپ نے پہلے ہی سے قسم کھا لی قسم کھلائے بغیر تو آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا، جیسی آپ نے قسم کھائی ہے اسی طرح سے اسے مانا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے سوا اور کوئی چیز حرام کر لی تو اس حرام کرنے کو بھی قسم ہی مانا جاتا ہے۔ بیوی کو حرام کرنے کی مستقل اس کے بحث الگ ہے، زہار ہے، ایلا ہے اور ساری چیزیں ہیں، اس کا بیان آج نہیں کیا جائے گا۔ صرف اتنا بتائیں کہ بیوی کے علاوہ اگر کسی نے کوئی چیز حرام کر لیا، کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی بھی چیز، تو ایسی صورت میں اس کو قسم مانا جائے گا۔ جیسے جو کوئی کہے کہ اگر میں یہ کام کروں، قسم نہ کھائے لیکن ایسا کہے اگر میں یہ کام کروں تو فلاں چیز کھانا میرے لیے حرام، اگر میں یہ کام کروں تو فلاں چیز کرنا میرے لیے حرام، تو وہ چیز حرام نہیں ہوگی بلکہ اس کو کیا مانا جائے گا؟ قسم مانا جائے گا۔ ایسے جملے کو قسم مانا جائے گا اور وہ آدمی اپنی قسم کا کفارہ دے اور وہ چیز کھائے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے حرام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو اسے قسم مان لیا جائے گا، وہ چیز اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی اور وہ قسم کا کفارہ دے کر کے اس چیز کو کھائے گا یا استعمال کرے گا، کھانے یا استعمال کرنے کی چیز ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنی قسموں کو توڑنا اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اس قسم کو توڑو، اس کا کفارہ دو اور اس کے بعد میں اسے کھاؤ جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیکی نہ کرنے کی قسم کھا لی، میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، یہ بات ذکر اس کا آ چکا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی قسم کا کفارہ دے گا اور اپنی قسم کو توڑے گا اور وہ نیک کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اپنی قسموں کو نیکی کرنے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے آڑے مت آنے دو، آڑے مت آنے دو اپنی قسم کو کہ میں نے تو اس بات پہ قسم کھا لی ہے اب میں ایسا نہیں کر سکتا، نہیں، اگر وہ خیر ہے تو قسم کا کفارہ دو اور وہ کام ضرور کرو۔ قسم کے مسئلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے جو سب سے اہم ہے کہ اللہ کے ناموں کی یا اللہ کے صفات ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھائی گئی تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا اور شرک ہوگا، یہ شرک اصغر ہوگا۔ اگر وہی تعظیم جو اللہ کی جاتی ہے اسی طرح کی تعظیم تصور کر کے کیا گیا تو شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلی فرصت میں یہ شرک اصغر ہوگا، کیونکہ قسم کھانے میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ غیر اللہ کی قسم کیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی کھائے نبی کی قسم، کعبہ کی قسم، امانت کی قسم، باپ کی قسم، میری قسم، تیری قسم، بیٹے کی قسم، بہو کی قسم، بیوی کی قسم، یہ ساری قسمیں کیا ہیں؟ غیر اللہ کی قسمیں ہیں اور شرکیہ قسمیں ہیں، شرکیہ قسمیں ہیں، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر یہ ہو جائے کسی سے غلطی سے، نادانی سے، تو اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اپنے دین کی تجدید کرنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، قسم سے روکتے ہوئے الا ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کوئی شخص غیر اللہ کی قسم نہ کھائے، اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھائے، اگر قسم کھانا ہی پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ اور بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کہے واللات والعزیٰ، لات و عزیٰ کی قسم، لات و عزیٰ یہ مشرکین کے مشہور بت تھے، تو اگر کوئی ان کی قسم کھائے فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو وہ لا الہ الا اللہ کہے، دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانے سے گویا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے بھائی سے کہے آؤ جوا کھیلتے ہیں تو کیا کرے گا؟ وَمَنْ قَالَ لِأَخِيهِ تَعَالْ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ، جوا اسلام نے حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، تو اب حرام چیز کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی نے اپنے بھائی سے کہا آؤ جوا کھیلتے ہیں تو اس کے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ کا کفارہ کے لیے، گناہ کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے وہ صدقہ دے۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں، کتنے مسلمان جو جوا کی حرمت کو جانتے ہیں، سٹے کی حرمت کو جانتے ہیں اور اس کے باوجود جوا کھیلتے ہیں، اور نہ صرف خود جوا کھیلتے ہیں بلکہ جوا کی دعوت دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جوا میں جو ہے شریک کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے کہتے رہتے ہیں فلاں نے جو ہے کھیلا اور اتنا جیت گیا، زندگی بن سکتی ہے، اس طرح کی لالچیں دے کر کے اور اس حرام کام میں لوگوں کو لگاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ یہ گناہ ختم ہو جائے۔
اسی طرح سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک بار لات و عزیٰ کی قسم کھا لی، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ 3 بار کہو۔ ایک بار انہوں نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی تو اللہ کے نبی نے گویا کفارہ ان کو دلایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار کہو، اور اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکو، اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو کس میں گویا 3 کفارہ بتایا گیا، ایک تو لا الہ الا اللہ وحدہ پڑھنا اور وہ بھی 3 بار، دوسرے بائیں طرف تھوکنا کتنے بار، 3 بار، اور تیسری چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، اور پکا ارادہ کرنا کہ اب آئندہ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو یہ رہے قسم کے مسائل، قسم کے کچھ مسائل، اور اب آتے ہیں نظر کے مسائل۔ نظر کے مسائل بھی قسم کے ساتھ ہی ذکر کیے جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کا کفارہ ایک ہے، اور بہت سارے نظر قسم ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نظر کا مختلف مواقع پر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر مانتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ گویا جو اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ کے لیے نظر مانے تو وہ ظالم نہیں، لیکن جو غیر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں وہ ظالم ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی ماں کے نظر کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے اسے میں اللہ کے حوالے کر دوں گی، اللہ کے گھر کی خدمت کے حوالے کر دوں گی۔ تو اس کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور اسی طرح سے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ لوگ نذر کو اگر مان لیتے ہیں تو پوری کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو ہے مریم علیہ السلام نے نظر مان لی تھی کہ میں بات نہیں کروں گی کسی سے، جب بھی ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کوئی آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی انسان آئے تو اس سے کہو کہ میں نے اللہ کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یہ نظر ہے۔ اور یہ صوم کی نظر ان کے زمانے میں صوم اسی انداز کا ہوتا تھا کہ خاموشی کا صوم ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے اہل ایمان کے بارے میں بتایا کہ جب وہ حج کرنے جائیں اگر کسی نے کچھ نظر مان رکھی ہو تو حج کے موقع پر اپنی نظر کو بھی پوری کریں، ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ نظر ہے کیا چیز؟ نظر کے بارے میں یہ ساری چیزیں پڑھی گئی۔ نظر ماننا، نظر ہوتا یہ ہے اصل میں کہ کوئی بندہ اپنے اختیار سے کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے اوپر لازم نہیں تھی، جو اس کے اوپر لازم نہیں تھی اسے اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا، جس طرح سے بھی وہ لازم کر لے۔ جیسے وہ کہے کہ وہ حج کر چکا ہے، فرض اس کا ادا ہو چکا، لیکن وہ کہے کہ اللہ واسطے مجھے ایک حج اور ضرور کرنا ہے، اس نے نظر مان لیا، ایک حج اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، تو یہ نظر ہے۔ جو چیز اس کے اوپر فرض نہیں تھی، لازم نہیں تھی، اسے اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ کیا ہے شریعت میں، اس کا حکم کیا ہے؟ نظر کا، نظر ماننے کا فرض ہے یا حرام ہے یا جائز ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے؟ کیا ہے نظر؟ نظر ماننا مکروہ ہے، نظر ماننا مکروہ ہے، یعنی نہ ماننا مستحب ہے، نظر ماننا مکروہ ہے، نہ ماننا بہتر ہے۔ مکروہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مکروہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متفق علیہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، آپ نے فرمایا انہ لا يرد شیئا ولکنہ یستخرج بہ من البخیل، اور آپ نے صاف صاف بھی کہا لا تنظروا، نظر مت مانا کرو، نظر مت مانا کرو، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیمار ہوا، اگر شفا اللہ نے مقدر کیا ہے تو وہ شفا اسے حاصل ہوگا، آپ نظر مانو چاہے نہ مانو، اور اگر اللہ نے مقدر کیا ہے کہ شفا نہ ہو تو شفا نہیں ہوگا، آپ نظر مانو چاہے نہ مانو۔ تقدیر کو نظر کچھ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔
البتہ بخیل کا مال اس سے نکل جاتا ہے کہ جو آدمی یوں ہی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو وہ شرط لگا کے خرچ کرتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنا دے دوں گا، اللہ تعالیٰ سے شرط لگاتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بخل کی علامت ہے، اور اس لیے یہ بہرحال اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تقدیر میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، نہ تقدیر میں بدلتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ نے کہیں نظر ماننے والوں کی تعریف نہیں کی، اللہ نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی، نظر ماننے والوں کی تعریف نہیں کی۔ اور نظر مان لینے سے آدمی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے پوری کر پائے، ہو سکتا ہے نہ پوری کر پائے، ماننے کے وقت تو مان لیا، بعد میں پوری نہیں کر پا رہا ہے، وہ چیز اس کے اوپر ضروری نہیں تھی، اپنے اوپر ضروری کر لیا، تو اس طرح خود اپنے آپ پہ مصیبت مول لی، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مصیبت مول لے، کسی طرح کی مصیبت بندے پہ آئے، کسی طرح سے بندہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اللہ سے شرط لگاتا ہے، اللہ سے بھاؤ کرتا ہے، اللہ سے سودا کرتا ہے، اس طرح سے بہت ساری خرابیاں ہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی عبادت اور اطاعت نظر مانے بغیر کرتے رہنا چاہیے، اور اسی میں جو ہے ہمارے لیے بھلائی ہے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ تو اس لیے نظر ماننا مکروہ ہے، یہ آپ نے سن لیا کہ نظر ماننا مکروہ ہے، نظر نہیں ماننا چاہیے، لیکن اگر مان لیا تو پورا کرنا چاہیے، اگر وہ اطاعت ہو، معصیت نہ ہو، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ پھر ایک بات، جیسے قسم میں آپ نے جانا تھا کہ اللہ کے سوا دوسرے کی قسم کھانا شرک ہے، کیونکہ قسم کھانا عبادت ہے، ایسے نظر بھی عبادت ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی نظر ماننا شرک ہے، دوسروں کی نظر ماننا شرک ہے، اس لیے کہ نظر میں جو ہے تعظیم ہوتی ہے۔ جیسے کوئی نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں بابا کے درگاہ پر چادر چڑھاؤں گا، یا فلاں جو ہے مزار پہ چراغاں کروں گا، یا یہ سب گویا کسی خاص لکے، سید بدوی کے لیے، خواجہ اجمیری کے لیے، یا کسی اور ولی کے لیے جس کا نام اپنے جو ہے اپنے گھر اور محلے کے کسی مزار کے لیے، کسی کے لیے بھی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ کے لیے اگر کسی نے نظر مانی تو یہ شرک ہوگا، اور یہ باطل ہوگا، یہ حرام ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کوئی بھی نظر مان سکتا ہے، جیسے ایک کافر نے بھی نظر اگر مان لی ہوش و حواس کے حالت میں، وہ بالغ تھا، با اختیار تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، حالت کفر میں، اور وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تو وہ بھی نظر پوری کرے گا، وہ بھی نظر پوری کرے گا اگر وہ کوئی نافرمانی کی چیز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کافر نے نظر مانی کہ میں 10 غریب کو کھانا کھلاؤں گا، اور پھر بعد میں مسلمان ہو گیا، اسلام کی وجہ سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن نظر باقی رہے گا اگر وہ اطاعت ہے، اور وہ اس نظر کو اسلام کے بعد بھی پوری کرے گا، 10 غریب کو کھانا کھلائے گا۔ تو اگر کوئی بالغ ہے، عاقل ہے، با اختیار ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کوئی بھی نظر مانتا ہے اور نظر اطاعت ہے تو پھر وہ نظر پوری کرے گا۔ ایک تو نظر ہوتا ہے نظر مطلق، کہ آدمی کوئی چیز متعین نہ کرے، بس ایسے ہی نظر مان لے کہ میں نظر مانتا ہوں، بس میں جو ہے میں نظر مان رہا ہوں۔ کس چیز کی نظر مانا؟ کچھ نہیں متعین کیا، کسی بھی کام پر جو ہے میرا ایک کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں، یا ایسے ہی میں نظر مانتا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں اس نظر کو قسم مانا جائے گا، اور وہ آدمی کفارہ دے گا قسم کا، یعنی 10 غریب کو کھانا کھلا دے گا۔ تو گویا مطلق نظر مانی گئی تو 10 غریب کو کھانا کھلایا جائے گا۔ دوسری نظر جو ہے ہوتی ہے جس کو غصے کی نظر کہتے ہیں، غصے کی حالت میں کوئی شخص آیا اور کسی سے بات ہو رہی تھی، اللہ کی قسم اگر میں تم سے بات کروں تو جو ہے 100 ریال دینا مجھ کو ضروری ہو گیا، یا تم سے اگر بات کروں تو مجھ پر حج فرض ہو گیا، اگر تم سے بات کروں تو میری بیوی کو طلاق ہو گیا مثلا۔ اس طرح کی غصے کی جو لڑائی کی نظر ہوتی ہے، اس نظر کو کیا مانا جائے گا؟ قسم، اور اس کا کفارہ دے گا، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ یا اگر یا تو ایسی چیز ہے جو پوری کر سکتا ہے، پورا کرے تو اختیار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر نافرمانی نہیں ہے، نافرمانی کا کام نہیں ہے، وہ پورا کر سکتا ہے تو پورا کر لے، اور یا پھر اسے قسم مان کر کے قسم کا کفارہ دے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، یہ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔
کہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے مقام بوانا پر ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، مقام بوانا پر ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی جاہلیت کے زمانے کا بت تھا، کوئی وہاں تھان تھا، کوئی وہاں ان کا میلہ لگتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں ان کا کوئی تہوار وہاں ہوتا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیتے ہوئے شخص نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی تھان ہے، نہ کسی بت کا اڈا ہے، نہ کوئی وہاں میلہ لگتا تھا، نہ کوئی عید ہوتی تھی، بس مجھے ایسا لگا کہ میں اس جگہ پہ ذبح کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی قسم، اپنی نظر پوری کرو، جاؤ جو تم نے منت مانی ہے اسے پوری کرو۔ اور پھر آپ نے قاعدہ بتا دیا، لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم، جو نظر اللہ کی معصیت کے لیے کی جائے اسے پورا نہیں کیا جا سکتا، اور جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کی نظر وہ نہیں مان سکتا، اس کی نظر نہیں مان سکتا ہے۔ یعنی جیسے کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو حاجی صاحب کی دکان میں صدقہ دیتا ہوں۔ حاجی صاحب کی دکان تمہاری تھوڑی ہے، یعنی اس کا صدقہ دے رہے ہو، تو جس کے تم مالک نہیں ہو اس کی نظر مان لو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ نظر نہیں ہوگا کیونکہ انسان اس کا مالک نہیں ہے۔ اور ایسے ہی نافرمانی کا یہاں آپ نے پوچھا نا، تفصیل کیا کہ اگر وہاں تھان تھا تو ذبح نہیں کر سکتے، اگر وہاں تہوار ہوتا تھا تو ذبح نہیں کر سکتے، تو یہ نافرمانی والی چیزوں کو آپ نے پوچھ لیا تفصیل سے، تو گویا نافرمانی کی چیز اگر ہوتی تو آپ روک دیتے کہ یہ نظر پوری کرنا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی نظر ایسی ہے جیسے طلاق وغیرہ کی مثال دی گئی، اگر ایسی نظر مان لیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور اس آدمی کو اس کو قسم برابر سمجھ کر کے اسے قسم کا کفارہ دینا چاہیے، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کسی نے بالکل کھلے عام حرام کام کی قسم کھا لی، حرام کام نظر مان لی، اگر ایسا ہوا تو میں شراب پینے کی نظر مانتا ہوں نعوذ باللہ مثلا، یا کسی کو قتل کرنے کی نظر یا زنا کرنے کی نظر مان لیا، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس لیے ایسا نظر ماننا بھی حرام اور اس کا پورا کرنا بھی حرام۔ ایسے ہی کسی نے قسم کھا لی کہ میں نظر مانتا ہوں عید کے دن روزہ رہوں گا، تو عید کے دن روزہ رہنا حرام ہے، اس لیے وہ اس کو قسم سمجھ کر کے اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اس طرح کی نظر کوئی بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کا پورا کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نظر فی معصیہ وکفارتہ کفارۃ یمین، یہ سنن نبی داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ نافرمانی کی نظر نہیں ہوتی، اور اس کا کفارہ قسم ہی کا کفارہ ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم میں فرمایا کفارۃ النظر کفارۃ الیمین، نظر کا کفارہ بھی قسم ہی کا کفارہ ہے۔ تیسری چیز جو ہے یہ اطاعت کی، کوئی آدمی نظر مانے، اللہ کی فرما برداری کی نظر مانے، جیسے صلاۃ پڑھنے کی نظر مان لیا، صوم رکھنے کی نظر مان لیا، حج کرنے کی نظر مان لیا، عمرہ کرنے کی نظر مان لیا، اعتکاف بیٹھنے کی نظر مان لیا، تو یہ ساری چیزیں اگر بلا شرط لگائے نظر مانا ہے تو بھی اسے پورا کرنا ہے، بلا شرط کے تو پورا کرنا ہے، اور اگر شرط لگا کے نظر مانا ہے کہ اگر بیمار اچھا ہو گیا، یا جو چیز گم ہوئی ہے وہ مل گئی، یا فلاں کام ہو گیا، یا نوکری مل گئی، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اگر ترقی ہو گئی، دنیا بھر کے لوگ جو ہے نظر مانتے ہیں، کسی طرح کی اگر وہ شرط لگا کے مانا ہے اور اس کی شرط پوری ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس نظر کو اسے پورا کرنا ہوگا، اس لیے کہ نظر یہ عبادت ہے اور عبادت کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ لوگ نظر پوری کرتے ہیں اور قیامت کے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ جو تم نظر مانتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے موقع فرمایا کہ وہاں پر پہنچ کر کے اپنی نظروں کو پوری کریں۔ اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصہ، جو اللہ کی فرما برداری کی نظر مانے اسے پوری کرے، اور جو نافرمانی کی نظر مانے وہ نافرمانی نہ کرے۔ اگر کسی نے کوئی اطاعت والی نظر مان لی اور وہ پوری نہ کر سکا، اور اس کے گھر والے اسے جانتے ہیں وہ پوری نہیں کر سکا اور وفات پا گیا، تو اس کے ورثہ کو اس کی نظر پوری کرنی چاہیے۔ جیسے جن چیزوں میں نیابت ہو سکتی ہے اس میں، یعنی اگر کسی نے نظر مانی تھی کہ میں اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا اور وفات پا گیا، تو کیا گھر والے وہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس میں نیابت نہیں ہے۔ لیکن صوم ہے، روزہ رکھنے میں نیابت ہے،
تو روزہ رکھوائیں گے۔ حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں نیابت ہے تو جن اعمال میں نیابت ہے اس میں ورثہ مکمل کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی اور جو نظر مانی تھی اس سے اچھا پورا کرنا چاہتا ہے، مثلا اس نے نظر مانی کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد نبوی میں 2 رکعتیں پڑھوں گا، اگر کوئی شخص مسجد نبوی کے بجائے مسجد حرام میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو ظاہر بات ہے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا دوسری مسجدوں میں پڑھنے کتنا ہوتا ہے؟ 1000 زیادہ، اور مسجد حرام کی ایک نماز دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,00,000، تو یہ افضل ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ کوئی جو ہے نظر مانے کہ میں بیت المقدس میں جا کے پڑھوں گا تو مسجد نبوی میں پڑھ لے تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی، مسجد حرام میں جا کے پڑھ لے تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی نے جو ہے نظر مانی کہ میں بکرا ذبح کروں گا اور بکرا کے بجائے بقرہ ذبح کر دیا، گائے ذبح کر دیا، وہ اس سے افضل ہے کیونکہ اس سے مہنگا ہے، اس سے زیادہ بڑا ہے نا، تو یہ جائز ہوگا، اس کے لیے جائز ہوگا۔ اونٹ ذبح کر دیا تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح مکہ عطا فرمائے گا تو میں بیت المقدس میں جا کے صلاۃ پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں پڑھ لو، گویا آپ نے رہنمائی فرمائی کہ تم افضل کر لو، افضل پہ عمل کر لو۔ آپ نے کہا صلی ہا ہونا، پھر اس نے کہا کہ نہیں تو میں نے تو بیت المقدس میں پڑھنے کی نظر مانی تھی، آپ نے کہا صلی ہا ہونا، پھر اس نے دہرایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جو چاہتے ہو کرو۔ تو گویا وہ اپنی نظر بھی پوری کر سکتا ہے جیسے اس نے نظر مانی ہے، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، افضل کی رہنمائی فرمائی، اور آپ نے تیسری بار کہا ہاں کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن ظاہر بات ہے اس کا ثواب وہ نہیں ہے جو تم وہیں پہ کر لیتے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے کوئی کمتر چیز نظر مانے اور اس سے برتر چیز نظر میں ادا کرے تو یہ بالکل ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے کوئی کام کرنے کی نظر مانی اور وہ نہیں کر پایا، اور اس میں کوئی گناہ کا کام بھی نہیں تھا، وہ اطاعت اور نیکی ہی کا کام تھا، تو کیا کرے گا؟ وہ کفارہ دے دے اس کے بدلے۔ کس کا کفارہ؟ کون سا کفارہ؟ قسم والا کفارہ۔ کفارہ وہی نظر کا، قسم کا کفارہ ایک ہی ہے۔ کس کو یاد ہے قسم کا کفارہ؟ ہاتھ اٹھائیں جتنے لوگ قسم کفارہ بتا دیں۔ ماشاءاللہ، یعنی پہنچ رہا ہے، بات پہنچ رہی، سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ سوالات اور انعامات کا وقت آئے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص، ایک تو یہ ہو گیا کہ عاجز رہ گیا، اور ایک یہ ہو گیا کہ بہت مشقت ہے، کر تو سکتا ہے لیکن نظر کو پوری کرنے میں بہت مشقت ہے، تو اس کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ آدمی اس کو قسم مان لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اور اگر کسی شخص نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے جس میں متعین نہیں کیا ہے تو اس کی نیت کا اس میں اعتبار ہوگا۔ جیسے کہ قسم کھائی، نظر مانی اس نے کہ میں 1 بکرا ذبح کروں گا، لیکن ذبح کر کے کھلائے گا کس کو اس نے اس میں متعین نہیں کیا تھا، تو جس طرف اس کی زیادہ جو ہے اس کی نیت ہو، اگر اس کی نیت تھی کہ میں غریبوں میں صدقہ کر دوں گا تو غریبوں کو کھلا دے، اگر صرف یہ نیت تھی کہ ذبح کروں گا لیکن کھانے میں اس نے تقسیم نہیں کی اور اس کا جو ہے کوئی ایسی نیت نہیں تھی غریبوں میں تقسیم کرنے کی، تو خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو بھی کھلا سکتا ہے۔ جیسی وہ نیت کرے گا نظر کے موقع پر اسی حساب سے اس کی نیت مانی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایسا نظر مانتا ہے جس میں کچھ تو فرما برداری ہے کچھ نافرمانی ہے، پورا فرما برداری بھی نہیں اور پوری نافرمانی بھی نہیں، تو ایسی صورت میں وہ نافرمانی والی چیز چھوڑ دے گا اور فرما برداری والی چیز کر لے گا، اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ دیکھا ایک شخص کھڑے ہو کے خطبہ سن رہا ہے، حالانکہ خطبہ تو بیٹھ کے لوگ سنتے ہیں، وہ شخص کھڑے ہو کر کے خطبہ سن رہا تھا اور وہ بھی دھوپ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، اس آدمی کو میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ کھڑا ہے، دھوپ میں کھڑا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل ہے اور اس نے نظر مانی ہے کہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں
ہمیشہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، سائے میں نہیں جائے گا، اور ہمیشہ چپ رہے گا، بات نہیں کرے گا، اور ایسے ہی اسی حالت میں روزہ رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے جاؤ حکم دو کہ بات کرے، سائے میں جائے، بیٹھے اور اپنا صوم مکمل کرے، روزہ مکمل کرے۔ تو صوم یہ عبادت تھی، جائز تھی، فرما برداری تھی، اللہ کے نبی نے کہا اسے پورا کرے، اور اس میں باقی چیزیں جو مشقت کی اپنے سر اس نے ڈال لی تھیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیزیں وہ شخص پورا کرے، تو اس لیے جو ہے یہ پورا نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ ایک آخری بات پر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دن کی جو ہے نظر مان لی کہ میں مثلا ہر سوموار کو میں صوم رکھوں گا یا ہر منگل کو صوم رکھوں گا، کوئی ایک دن فکس کر کے، اور اس دن عید پڑ گئی تو کیا کرے گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ہر منگل یا ہر بدھ کو صوم رکھنے کی، پوری زندگی صوم رکھنے کی میں نے نظر مانی تھی، اور اتفاق سے یہ قربانی کا دن پڑ رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن صوم رکھنے سے روکا ہے، اور اس کے بعد اور آگے کچھ نہیں کہا انہوں نے، رکھو کہ نہ رکھو، وہ یہی کہتا جاتا تھا، اور عبداللہ بن عمر یہی کہتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ دینے میں احتیاط۔ صحابی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، لیکن انہوں نے کہا دیکھو نظر پوری کرنے کا بھی حکم ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جو اب وہ کہتا تھا وہ یہی کہتے تھے، اس سے زیادہ انہوں نے نہیں کہا۔ اہل علم نے اس سے مسئلہ نکالا، ایک تو فتویٰ دینے میں احتیاط، دوسرے یہ کہ جو منع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح منع ہے نا، اور جو تم نے نظر رکھی ہے وہ اپنے اوپر تم نے ضروری کیا ہے، یہ تم پر ضروری تو نہیں تھا، تو اس لیے جو اللہ کا صریح حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو پہلے پورا کرو، اور جو تمہارا اپنا ہے اس کا بدل کر سکتے ہو، اس لیے اس ہفتے میں تم دن بدل دو، اس ہفتے میں دن بدل دو، اس لیے اس دن جو ہے آدمی یا تو کفارہ دے دے گا اور اپنی نظر ختم کر دے گا، قسم مان کر کے کفارہ دے دے گا، اور یا تو پھر دن بدل دے گا۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ یہ نظر اور قسم کے منت ماننے اور قسم کھانے کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر جیسی مکروہ چیز سے بچائے، اور خاص طور سے نظر جو ہے، عورتیں بہت جلدی کمزور دل کی ہوتی ہیں اور توہم پرست ہوتی ہیں، بہت جلدی نظر مانتی ہیں، تو ان کو سمجھائیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے نظر سے دور رہنے کی بلا وجہ، اور نظر کے بغیر اللہ کی فرما برداری کرنے کی، اور ایسے ہی قسموں کی حفاظت کرنے کی، بلا وجہ قسم نہ کھانے کی، اور اگر قسم کھا لیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی یا پھر اس کا کفارہ ادا کرنے کی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔